الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر نیک تمنا پوری کرے، صحت عطا فرمائے، خوشیاں نصیب کرے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ویوز میں یہ نہیں کہتی کہ آپ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، پہلے پوری ویڈیو دیکھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پر سچ پر مبنی ویڈیو اچھی لگے تو دل سے سبسکرائب کیجیے گا۔ اور آج میری ویڈیو کا موضوع ہے سفر کا مہینہ اور تہمات۔ بلا شبہ ماہ و سال، شب و روز، آور وقت کے ایک ایک لمحے کا خالق اللہ رب العزت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی دن، مہینے یا گھڑی کو منحوس قرار نہیں دیا۔ در حقیقت ایسے توہمات خیالات غیر مسلم اقوام اور قبل اسلام مشرکین کے ذریعے معاشرے میں داخل ہوئے۔ قمری تقویم کا دوسرا مہینہ صفر ہے۔ قبل از اسلام بھی اس مہینے کا نام صفر ہی تھا۔ اسلام نے اس نام کو برقرار رکھا۔ اس مہینے کے بارے میں غلط باتوں اور توہمات کو ختم کرنے کے لیے اسے صفر المحرم کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ صفر کو منحوس خیال کیا جاتا ہے اور لوگ اس مہینے میں سفر کرنے کو برا سمجھتے۔ اسی طرح دور جاہلیت میں ماہ محرم میں جنگ و قتال کو حرام خیال کیا جاتا اور یہ حرمت قتال ماہ صفر تک برقرار رہتی، لیکن جب صفر کا مہینہ شروع ہو جاتا اسے منحوس سمجھا جاتا۔ ماہ صفر میں جب جنگ و جدال دوبارہ شروع ہو جاتے، اہل عرب جنگ کے لیے چلے جاتے اور گھروں کو خالی چھوڑ جاتے، اس لیے اس مہینے کا نام صفر، جس کا معنی خالی ہے، رکھا گیا تھا۔ الغرض آج کے باشعور معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ماہ صفر کے بارے میں جہالت اور دین سے دوری کے سبب ایسی توقعات کا شکار ہے جن کا دین اسلام سے دور بھی تعلق واسطہ نہیں۔ جیسا کہ اس مہینے میں تو ہم پرست لوگ شادی کرنے کو نحوست کا باعث قرار دیتے ہیں۔ اس میں کسی کا مثلاً کاروبار وغیرہ کی ابتدا نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اس قسم کے اور بھی کئی کام ہیں جنہیں کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اعتماد کا ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اس مہینے میں شروع کیا جاتا ہے وہ منحوس یعنی خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے۔ بلا شبہ ماہ و سال، شب و روز اور وقت کے ایک ایک لمحے کا خالق اللہ رب العزت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی دن، مہینے یا گھڑی کو منحوس قرار نہیں دیا۔ در حقیقت ایسے توہمانہ خیالات غیر مسلم اقوام اور قبل از اسلام مشرکین کے ذریعے معاشرے میں داخل ہوئے، اور آج یہی فاسد خیالات مسلم اقوام میں دہرائے جا رہے ہیں، جبکہ دین اسلام کے روشن صفحات ایسی توہمات سے پاک ہیں۔ کسی وقت کو منحوس سمجھنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ کسی دن یا کسی مہینے کو منحوس کہنا در حقیقت اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے زمانہ میں جو شب و روز پر مشتمل ہے، نقص اور عیب لگانے کو مترادف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ وقت، دن، مہینے، سال کو برا کہتا ہے، حالانکہ وقت زمانے میں ہوں، بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی دن اور رات کو بدلتا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دن رات اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ کسی کو عیب دار ٹھہرانا خالق و مالک کی کارگری میں عیب نکالنا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے بارے میں فرمایا، جان لو اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچائیں تو وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں تو وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تم پر لکھ دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشگنی لینا شرک ہے، بشگنی لینا شرک ہے، بشگنی لینا شرک ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بشگنی کے ڈر کی وجہ سے اپنے کسی کام سے رک گیا، یقیناً اس نے شرک کا اصغر یا ارتکاب کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بشگنی یعنی کسی چیز کو منحوس خیال کرنا شریعت میں سختی سے منع ہے، لہٰذا ماہ صفر کو منحوس خیال کرتے ہوئے اس مہینے میں شادیاں کرنے سے روکنا حدیث کے مطابق شرکیہ عمل ہے، جس سے ہر صورت میں اجتناب ضروری ہے۔
بعض خواتین و حضرات صفر المضر کے آخری بدھ کو عید کی طرح خوشیاں مناتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ میں صحتیاب ہوئے تھے اور سیر و تفریح کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے، حالانکہ اس دعوے کی اصل نہ حدیث میں ہے اور نہ ہی تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ اس لیے اس کو ہمیں بر صغیر میں ماہ سفر کو تیزی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا کہنے والوں کا گمان یہ خیال ہے کہ اس ماہ کے پہلے 13 دن بہت منحوس ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں جادوگر، جنات، بدروحیں کھلے عام آفات جاتی ہیں اور کام بگاڑتی ہیں۔ ایک کہاوت میں یہ بھی بنائی گئی ہے کہ ان دنوں میں کوئی بیماری ہو جائے تو وہ مریض مشکل سے بچتا ہے یا اس ماہ سے لگنے والی بیماری مہلک یا شدید ثابت ہوتی ہے، جبکہ یہ سب باتیں عوام میں پھیلا دی گئی ہیں جو کہ محض توہمات اور گھڑی ہوئی باتیں ہیں، لغویات اور بدعات ہیں اور دین حنیف میں اضافہ ہیں۔ شریعت میں ان کا کوئی جواز نہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ضلالت و جہالت سے مبرا اور دلائل و براہین سے آراستہ ہے۔ اسلام کے تمام احکام پایۂ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں اور اس دین میں خرافات و بدعات کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب کوئی نام و نہاد عالم دین، مفتی یا محدث ایسا نہیں جو اس دین مبین اور صاف و شفاف چشمے میں بدعات و خرافات کا زہر ملائے، لیکن افسوس ہے کہ شیطان اس کے پیروکاروں نے اس دین کو صافی کو ضلالت و جہالت سے ملت کرنے اور خرافات سے داغدار کرنے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دین اسلام نے انسان کی ہر سطح پر کامل رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اعتقاد اور توکل کا تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ اس سے ہونے کا یقین انسان کے قلب و ذہن میں راسخ ہو۔ کسی شے کے بارے میں بدفہمی، نحوست اور تو ہم پرستی کا نظریہ درحقیقت ایک غیر اسلامی سوچ اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی عمل ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے خالق و مالک اللہ کریم کو اس صورت میں راضی کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس کے شدائد اور تعلیمات کی پابندی و پیروی کریں اور شریعت و سنت کے مقابلے میں اپنی نفسیاتی خواہشات و ہمت کو کبھی ترجیح نہ دیں۔